الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا اور قیامت کے روز اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے جب تک کوئی شخص کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میری محبت اس کو اپنے والدین، اپنی اولاد اور سب سے بڑھ کر نہ ہو۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو یہ فقیر ایک مرتبہ پھر اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان مند اور شکر گزار ہے جس پروردگار عالم نے اس ناچیز فقیر کو ایک مرتبہ پھر بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اور میری جانب سے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے قبر میں کافر اور مومن کی حالتیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی مومن کی وفات ہوتی ہے تو قبر اور قبرستان کا گوشہ یہی آرزو کرتا ہے کہ یہ میرے پاس دفن ہو، لیکن جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو قبرستان میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور قبرستان کا گوشہ گوشہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے اور فریاد کرتا ہے کہ یہ بدبخت بد نصیب جو ہے میرے پاس دفن نہ کیا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے قبر باغ کر دی جاتی ہے اور 70 گز کشادہ کی جاتی ہے اور 14ویں رات کی چاندنی کی طرح روشن کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جس نے میری یاد سے منہ پھیر لیا اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ صحابہ اکرام نے جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ یہ آیت کس بارے میں اور کس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیت کافر کے عذاب کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ قسم اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس پر 99 اژدہے مقرر کیے جائیں گے اور وہ قیامت تک اس کے بدن میں پھونکیں گے اور اس کو ڈستے رہیں گے۔ حضرت راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ قبر کی دلیل اچھی طرح سیکھو، تم سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اور انصار کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی مرنے کے قریب ہوتا تو اسے قبر کی دلیل سکھاتے، یعنی قبر میں پوچھے جانے والے سوال جواب اس کو یاد کراتے اور اس کا جواب اس کو یاد کراتے، اور جب لڑکا بولنے لگتا تو اس کو بھی یاد کراتے تھے اور کہتے تھے کہ تجھ سے جب کوئی پوچھے کہ تیرا رب کون ہے تو تم کہو میرا رب اللہ ہے، اور تم سے جب کوئی پوچھے کہ تمہارا دین کیا ہے تو کہو میرا دین اسلام ہے، اور جب کوئی پوچھے تمہارا نبی کون ہے تو کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ عذاب قبر کے متعلق قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ آیت جو ہے اللہ پاک نے نازل فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں سچی بات پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ حضرت شعبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ اپنی قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے پھر وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ اللہ
تعالیٰ کے اس فرمان کی تعبیر ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا۔ علامہ ابن کثیر نے حضرت طاؤس سے نقل کیا ہے کہ دنیا میں ثابت قدمی سے مراد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ مراد ہے، اور آخرت میں ثابت قدمی سے مراد قبر کے جواب ہیں۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ثابت قدمی بھلائی اور عمل صالح ہیں، اور آخرت سے مراد قبر ہے، اور آخرت میں ثابت قدمی سے مراد بعد الموت ہے، اور یہ قبر میں ہوتا ہے جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ قبر میں منکر نکیر کے سوال کے متعلق وارد ہوئی ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے مومن بندے کو کلمہ حق کی تلقین اور قبر میں سوالات کے موقع پر اس کو حق پر ثابت قدم رکھنے کے متعلق ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اور آخرت میں یعنی قبروں کے اندر منکر نکیر کے سوال کے وقت بھی اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو اقرار توحید پر قائم رکھتا ہے۔ ظالمین سے مراد ہے منافق اور کافر، یہ لوگ آزمائش کے وقت ثابت قدم نہیں رہتے، آز و مصیبت کے وقت ہی ان کے قدم پھسل جاتے ہیں، اور آخرت میں ان کا گمراہ ہونا اور ثابت قدم نہ ہونا ظاہری ہے، یعنی یقینی بات ہے۔ اس آیت میں مومنین کے لیے ثابت قدمی کا ذکر ہے، جو سوال اور جواب میں ثابت قدم رہے گا اس کے لیے جنت کی نعمتوں کی بشارتیں، اور جو پھسل جائے گا ثابت قدم نہیں رہے گا اس کے لیے جہنم، ہولناکیوں اور عذاب قبر کی وعیدیں جو آگے حدیث میں آ رہی ہیں۔ اور جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، یعنی جو قرآن پاک کی آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اور جو میرے ذکر سے میری یاد سے منہ پھیرے گا تو اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اور اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زنکا سے مراد عذاب قبر ہے۔ کافر پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور یہی وہ تنگ زندگی ہے جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ تنگ زندگی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے قبر میں کافر پر عذاب مراد ہے۔ علامہ فخر الدین رازی اس آیت کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، اس سے مراد قبر کا عذاب ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعود، ابو سعید خدری، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع حدیث نقل کرتے ہیں کہ اس سے مراد کافر آدمی کے لیے عذاب قبر مراد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک کافر شخص پر قبر میں 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ ابھی اس فقیر نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 پڑھی اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان فرمائی، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے بیان فرمایا، تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور انسان جو ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے دنیا کی تیاری کم کرے اور قبر کی تیاری زیادہ کرے، آخرت کی تیاری زیادہ کرے، کیونکہ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے، اور آج نہیں تو کل ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، اور جس
اولاد کے لیے، عزیزوں، رشتہ داروں، خاندان والوں کے لیے ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں، یہی ہماری اولاد اور ہمارے بھائی بہن، عزیز و اقارب، رشتہ دار ہمیں خود گہوارے میں رکھ کر قبرستان کے اندر چھوڑ کر آتے ہیں، اور قبر کے اندر دفن کر کے اس پر سلیب لگا کر اور اچھی طرح مٹی ڈال کر اور اس پر پانی چھڑکا کر پھر ہم کو قبر میں تنہا چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، دانا اور سمجھدار آدمی وہ ہے، وہ یہ بات اچھی طرح سے دماغ میں اپنے بٹھا لے کہ اس دنیا میں انسان تنہا آیا ہے، اور اس دنیا سے بھی انسان تنہا جائے گا، نہ کوئی اس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، عزیز و اقارب، دوست احباب جن کے لیے ہم مرے جا رہے ہوتے ہیں، ہرگز کوئی شخص جو ہے اس کے ساتھ قبر کے اندر نہیں جائے گا۔ قبر میں اگر کوئی جانے والی چیز ہے تو وہ اس کے اعمال ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور نیک اور صالح عمل کرنے کی پوری کوشش کریں، اور 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں، اور رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنے کی اور پوری تراویح پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یاد رکھیے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ تو قید خانے میں راحت نہیں ہوتی، یا مصائب اور پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فاتنا الذین من قبلہم، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صرف یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے ہم ایمان لے آئے، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، حالانکہ ہم تو پہلے بھی لوگوں کو آزماتے رہے ہیں۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ آزمائش، مصائب اور پریشانیاں آئیں گی، اور اس کے ذریعے اس کے گناہ جو ہے وہ بھی جھڑتے ہیں، اور آزمائش اور مصیبت کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رتبے اور درجات کو بھی بلند فرماتے ہیں، اور آخرت میں لیے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں پیدا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو مصائب اور پریشانیوں اور مشکلات سے ہرگز گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا، اور جو اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں جو بات لکھ دی ہے وہ اٹل ہے۔ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں کثرت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنے میں لگے رہنا چاہیے۔ اور نمازوں کا خاص طور سے، کیونکہ قرآن پاک میں یہ فقیر پہلے بھی آپ سے فرما چکا ہے، عرض کر چکا ہے کہ قرآن پاک کے اندر 700 مرتبہ یا 700 زائد مرتبہ اللہ پاک نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور آج ہماری غفلت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے کان کے اندر مسجد سے اللہ کا منادی مؤذن اذان کہہ رہا ہوتا ہے، اور ہم غفلت کے اندر اس قدر محب ہوتے ہیں اور دنیا داری میں محبوب ہوتے ہیں کہ ہم بس نوٹ بنانے کے اندر اور ایک دوسرے کے اوپر لان تان کرنے میں اور غیبت کرنے میں مصروف ہوتے ہیں، اور نماز کو ضائع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کے بارے کے اندر آخرت میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو ہمیں، اور یہ نماز وہ واحد عبادت ہے، تمام عبادتیں اپنے وقت پر فرض کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سال میں رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے انسان کے اوپر سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور صاحب استطاعت کے اوپر پوری زندگی کے اندر 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ لیکن نماز وہ اہم عبادت ہے جو کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے مثال کے طور پر، تو اس کے اندر تھوڑی سی، یعنی اللہ پاک نے جو ہے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا، کہ اگر کسی بہت شدید عذر کی وجہ سے یا بیماری بڑھ جانے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے یا کسی ڈاکٹر نے وقتی طور پر اگر آپ کو منع کیا ہے تو اس وقت آپ کے ساتھ شرعی عذر ہے، اس صورت کے اندر آپ نماز میں تاخیر کر سکتے ہیں اور نماز کو قضا کر سکتے ہیں اور نماز بعد میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اگر آپ صحت مند ہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے، اگر ہلکی پھلکی بھی بیماری ہے اس حالت میں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ لیکن ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ذرا سا بھی پیر کے اندر درد ہو، ذرا سا سر میں درد ہو، ہلکا سا بخار بھی آ جائے تو ہم نماز فوراً ترک کر دیتے ہیں۔ نماز یاد رکھیے کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔
اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیں، اور لیٹ کر بھی اگر آپ سے صحیح سے نہیں پڑھی جا رہی ہے تو پھر اشاروں سے پڑھیں۔ یعنی یہ عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان تو یہ ہے جب تم اللہ کی عبادت کرو اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہو، فإن لم تکن تراہ، اگر ایسا نہ کر سکو فإنہ یراک، تو یہ سمجھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کی کریم ذات یعنی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتی ہے کہ وہ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہمارے ہر اعمال سے آگاہ ہے، اور ہر وقت اللہ پاک ہمارے اعمالوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ ہم کھلے عام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کھلے عام ہم آنکھوں کا زنا کرتے ہیں، ہاتھوں سے زنا کرتے ہیں، زبان سے دوسرے لوگوں کو جو ہے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اپنے یعنی بغض کی وجہ سے یعنی اللہ کے پیاروں کے اوپر جو ہے لعن طعن کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ قبر کی تیاری کرنے والا بنا دے، اللہ پاک ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ ہم سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک صحت میں برکت عطا فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، آمدنی میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو وسیع تر رزق حلال اور طیب عطا فرمائے، اللہ پاک موت سے پہلے پہلے ہم سب کے ذمے جو بھی حقوق العباد کے معاملے ہیں اللہ پاک انہیں ہمیں صحیح کرنے کی مہلت اور توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی تمام معاملات کے اندر مدد فرمائے، اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کے اندر ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ہر ہر قدم پر ہر ہر لمحے اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ دانا اور سمجھدار وہ شخص ہے جو دنیا کو ٹھوکر مارے، دنیا کے اندر بس اپنا گزارش کے مطابق جو ہے اپنا جو ہے وہ دنیا کے اندر ٹائم جو ہے وہ دے، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ آخرت کی تیاری، نماز میں اور قرآن پاک کی تلاوت میں اور اللہ کو یاد کرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ تمہیں بھلائی نصیب ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج کا موضوع جو ہے بہت اہم ہے، اس موضوع کو اور اس بیان کو ضرور سنیے، اور اس کے اوپر سننے کے بعد مجھ ناچیز کے لیے بھی دعا فرمائیے، اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ایمان کامل عطا فرمائے، اور مسلمانوں میں اللہ پاک اتحاد نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو ایک دوسرے کی طرف سے صاف فرما دے، اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں کامل مومن بننے کی اور کامل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معصیت سے بچائے، اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے، حاسدین اور دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہانوں میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے میں کامیابی عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے پانی پینا اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ پاک آخرت کی تمام منازل ہم سب پر عافیت کے ساتھ جلد سے جلد اللہ پاک طے کروا دے، اور اللہ پاک ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے بخش دے، کیونکہ اللہ پاک اگر کسی کا حساب لینے پر آ گئے تو وہ شخص برباد ہو جائے گا، اللہ پاک ہم سب کے بغیر حساب کا کتاب کے مغفرت کلی فرمائے، اللہ پاک ناچیز کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اپنے پیاروں کے صدقے میں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ان اصلاحی بیانات کو ضرور سنیں، اور ان ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیے، اور ان اصلاحی بیانات کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک دین کا کام ہے، اس کار خیر کے اندر جو شخص بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اللہ پاک اس کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ پاک ہم سب کو اپنا بنا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ اجمعین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔